مختصر کارروائی ختم ہوتے ہی مجاہدین برق رفتاری سے اپنے بیس کیمپ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ صبح جب کرنل مہرا اور کیپٹن سنگھ اپنی آنکھوں پر دوربین چڑھائے سورج کی برف پر چلتی چمکدار روشنیوں میں دور تک منظر کا جائزہ لے رہے تھے تو وہاں جلے ہوئے چند درختوں اور مارٹر کی گولہ باری سے پیدا ہو جانے والے گڑھوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی فضا تڑتڑ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ کسی برقی عمل کے تابع کرنل مہرا اور اس کے ماتحتوں نے اپنی گردنیں جھکا لی اور خاصی دیر تک اسی طرح دبکے رہے۔ سب سے پہلے کیپٹن سنگھ ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، پھر غصے سے کھولتا ہوا کرنل مہرا بھی گالیاں بکتا کھڑا ہو گیا۔ ان کے عقب میں موجود محافظوں میں سے کسی کی گن اچانک چل گئی تھی۔ خیریت گزری، گولیوں کا رخ ان کی طرف نہیں تھا۔ کیپٹن سنگھ کے حکم پر اس جوان کو نہتہ کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ لوگ اسے دھکے مارتے ہوئے کوارٹر گارڈ کی طرف لے جا رہے تھے۔ مجاہدین کی اس کارروائی کے بمشکل آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ گائیڈ کے پیچھے جہانگیر تھا اور اس کے پیچھے چند گز ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھ کر سفر کرتے ہوئے اس کے ساتھی۔ گائیڈ اپنی ترتیب کے مطابق تھوڑی دیر چلتا اور پھر رک کر اپنے ساتھیوں کو موقع دیتا کہ وہ اپنی ترتیب قائم کر لیں۔ جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی کمر سے بندھے تھیلوں میں بھارتی عفریت کی تباہی کا سامان موجود تھا۔ ان کے کندھوں سے خودکار رائفلیں لٹک رہی تھیں اور فرن کے نیچے موجود بڑی بڑی جیکٹوں میں گرینیڈ اس طرح رکھے تھے کہ سامنے سے کوئی بھی چیلنج ملنے پر وہ چند سیکنڈ کے اندر انہیں دشمن کی طرف پھینک سکتے تھے۔ جہانگیر کے سوا اس کے تمام ساتھی مقامی تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بھارتی سرحدوں کے غرور کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور اب وہ ایک اہم مشن پر جہانگیر کی کمان میں جا رہے تھے۔ گائیڈ نے جان بوجھ کر طویل لیکن محفوظ راستہ اختیار کیا تھا اور اب وہ انہیں قدرے محفوظ علاقے میں لے آیا تھا۔ برفیلے راستوں کے طویل سفر نے ان کے جسم میں بہتے خون کو منجمد سا کر دیا تھا۔ وہ سب منفی درجہ حرارت میں ساری رات سفر کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے تھے۔ گائیڈ اب رک گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے جہانگیر کو اپنے قریب آنے کا سگنل دیا۔ اس کے باقی ساتھی اپنی ترتیب کے مطابق اپنی اپنی جگہ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ قریب پہنچنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دھند اور برف کے گالوں میں لپٹے نزدیکی جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر سستا لیں، جس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ گائیڈ خود بھی خاصا نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ موسمی جبر نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ جہانگیر نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے ساتھیوں تک یہ خوشگوار خبر پہنچا دی تھی کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا موقع مل رہا ہے۔ 15-20 منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ برف سے اٹی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں سے زمین پر گرتے برف کے گالوں نے انہیں بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ان کے اندر دور تک برف اتر گئی ہو۔ اپنے منجمد سے وجود میں زندگی کا احساس انہیں صرف اپنے قدموں کی چانپ سے ہو رہا تھا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اب تک اس کے ساتھیوں نے موسم کی عذابناکیاں قوت ایمانی کے بل پر جھیلی ہیں اور وہ اس سے زیادہ ان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کی تگ و دو کے بعد بالآخر انہوں نے پہاڑی سلسلے کی ایک نوکیلی چٹان کے اندر ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لی اور اب جہانگیر نے اپنے ایک اور مجاہد ساتھی کی مدد سے 2 چھوٹی کلہاڑیوں کے ذریعے جو ان کے سامان کا حصہ تھیں وہاں جھاڑیاں اور درختوں کی ٹہنیوں کا ڈھیر جمع کرنا شروع کر دیا۔ لکڑیاں کاٹنے سے اس کے بدن میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو زندگی کا احساس ہونے لگا۔ گیلی لکڑیوں کو آگ لگانا ان کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا، لیکن ان کے ہمراہ آنے والے گائیڈ نے یہ مشکل قدرے آسان کر دی جب اس نے اپنی کمر سے بندھے تھیلے سے مٹی کے تیل کی ایک بوتل نکالی اور اس کو جھاڑیوں اور ٹہنیوں کے ڈھیر پر چھڑک دیا۔ شاید اسے رات کی مشکلات کا ادراک ان سب سے زیادہ تھا۔ چند منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ بالآخر گیلی لکڑیاں سلگانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اب وہ سلگتی لکڑیوں کے اس ڈھیر کے گرد زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے تھے۔ لکڑیوں کا کڑوا کسیلا دھواں ان کی آنکھوں اور ناک کے راستے حلق میں اترنے لگا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ جہانگیر کو اس سے الجھن نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو قہر کی اس جان توڑ سردی میں آگ کے اس الاؤ کو نعمت محسوس کرنے لگے تھے۔ اس بات کا اندازہ انہوں نے کر لیا تھا کہ گھنے جنگل میں دور سے بھی یہ آگ دکھائی نہیں دے گی اور دن کا اجالا پھیلنے تک دھواں بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کا سحر ٹوٹ رہا تھا، لیکن دھند مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور دھند کے یہ بادل اوپر ہی اوپر اٹھ کر سارے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اپنی گھڑیوں سے وقت دیکھ کر انہوں نے جہانگیر کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی اور اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اس وادی جنت نظیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اپنے پاس موجود راشن سے انہوں نے چائے تیار کی۔ چائے کے بڑے بڑے مگ اپنے حلق میں انڈیلنے سے وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ آپ لوگ جہاں بیٹھے میں ذرا باہر کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس علاقے میں بہت دیر بعد میرا آنا ہوا ہے، معلوم نہیں اب حالات کیسے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے گائیڈ بشیر نے جہانگیر کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔
وہ بولا ٹھیک ہے۔ جہانگیر کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملاتا جائے، کیونکہ بانڈی پورہ تک پہنچنے کے بعد ہی وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں اور اپنی منزل سے کتنے دور ہیں۔ ویٹ لیب کا ریسٹ ہاؤس، جو کبھی وی آئی پی کے لیے اس علاقے کی سب سے بڑی عیاش گاہ تھی، آج دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ 3-4 سال سے وہاں بارڈر سیکیورٹی فورس نے قبضہ جما رکھا تھا۔ سوپور میں بابا شکردین کی زیارت گاہ سے منسلک اس ریسٹ ہاؤس میں بظاہر تو بی ایس ایف کی پوسٹ قائم کر کے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ سوپور اور بانڈی پورہ لنک روڈ کو گھیر کر سوپور اور کپواڑہ کے پہاڑی راستوں کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ مجاہدین کو اس بات کا علم تھا کہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس میں را نے اپنا مضبوط مرکز قائم کر رکھا تھا۔ ویٹ لیب ریسٹ ہاؤس سے بڑی خونی داستانیں منسوب تھیں۔ سوپور اور کپواڑہ کے سینکڑوں نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج کے کمانڈوز بلیک کیٹس اٹھا کر لے گئے اور پھر ان کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ یوں تو ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو اس عقوبت گاہ میں لے جایا گیا، لیکن شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت تھا جو یہاں سے زندہ بچ کر واپس آ سکا۔ اس خونی ریسٹ ہاؤس سے بڑی پراسرار داستانیں وابستہ تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں بھوت پریت اور آصب نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ اس علاقے میں موجود سیکیورٹی فورسز کے ملازمین کو بھی اس کے نزدیک بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں مخصوص افسران ہی کو داخلے کی اجازت تھی، یا پھر اس کی حدود میں وہ داخل ہوتا جسے یہاں بلایا جاتا۔ ریسٹ ہاؤس کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی افواج نے اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے یہاں کوئی ایٹمی مرکز قائم ہو۔ اس کی حفاظت کے لیے بے شمار زمینی بندوبست کے ساتھ ساتھ وہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کی گئی تھی۔ را نے اس عقوبت خانے پر ہوائی پرواز کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس عقوبت خانے میں را کے خصوصی تفتیشی افسران کو لایا جاتا تھا جو اپنی بربریت کے لیے شیطان کی طرح مشہور ہوتے تھے۔ یہاں آنے والے کسی چھوٹے ملازم یا بڑے افسر کا تعلق شاید نسل انسانی سے تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ اذیت پسند اور اذیت پرست تھے جو انسانی خون بہا کر کسی زندہ انسان کے بدن سے گوشت اتار کر اس کا بدن جلا کر یا اس کی ہڈیاں توڑ کر اپنی حیوانی حس کو تسکین پہنچایا کرتے تھے۔ را کا خیال تھا کہ اس طرح کے غیر انسانی ہتھ کنڈے آزما کر شاید وہ تحریک آزادی کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گو کے نتائج ان کی توقعات کے برعکس ہی برآمد ہوئے تھے، اور جیسے جیسے ان کے مظالم اور وحشت اور بربریت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ رفتار سے مجاہدین کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی تک بھارتی انٹیلیجنس کو امید تھی کہ وہ غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مجاہدین آزادی کا جذبہ حریت کچلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔